السلام علیکم ناظرین، پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کرن محسن۔ آج کا پروگرام خصوصی طور پر خواتین کے مسائل کے حل کے بارے میں ہے اور ان کی کچھ جو صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ تو ہمارے پاس آج 2 گیسٹ موجود ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر فردوس روحی جو کہ میڈیکل کی ڈاکٹر ہیں، پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں اور ساتھ ساتھ حج کی ٹریننگ بھی کرواتی ہیں، اور آپ ہیں فوزیہ شاہد صاحبہ جو کہ منسٹری آف حج کی طرف سے ماسٹر حج ٹرینر اپوائنٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ آپ اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں حج ٹریننگز کرواتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم باقاعدہ پروگرام کا شروع کرتے ہیں، اور ڈاکٹر فردوس ہم آپ سے سوال کریں گے سب سے پہلے کہ حج سے پہلے کون سے حفاظتی اقدامات ہیں صحت کے حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں؟ حج ایک پرمشقت عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور صحت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا صحیح ہونا بےحد ضروری ہے حج میں جانے سے پہلے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی اسٹیمنا بلڈ کریں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اپنی صحت کا خیال خاص طور پر جیسے کہ واک کرنی شروع کر دی جائے، تاکہ ان دنوں میں جب حج کے دوران بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے تو پھر انسان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ہر روز جو ہے وہ 30 منٹس کی واک اگر ہم ابھی سے آپ لوگ شروع کر دیں تو بہت فائدہ ہوگا، اسٹیمنا بلڈ اپ ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے غذا کے حوالے سے، تو غذا میں خاص طور پر اپنی ایسی چینجز لائیں کہ مرغن اور فرائیڈ اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، اور ایسی نیوٹریشیس غذا کھائیں جس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دہی اور لسی کی عادت بھی ڈالیں، کیونکہ لسی ایک ایسی چیز ہے جو گرمی سے بھی بچائے گی، اور اس کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ وہاں پر بہت فائدہ دے گی۔ اور تیسری چیز اپنے لباس کے حوالے سے ہے کہ لباس کا چناؤ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ایسا لباس پہنا جائے جس میں ہوا جو ہے وہ کا گزر ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہم لون کے کپڑے تو پہن لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو گاؤنز ہوتے ہیں وہ اس میٹیریل کے ہوتے ہیں کہ اس میں سے یعنی ہوا نہیں گزرتی، تو اس سے بھی بعض دفعہ بہت سی پرابلمس پیش آتی ہیں۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کر لیں، فیملی فزیشین ہو سکتا ہے وہ، کہ اس سے آپ اپنی سارا چیک اپ ایک دفعہ کرا لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی آپ کو ایسی بیماری تو نہیں یا ہونے والی کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ پریشان ہوں۔ کچھ تھوڑی بہت چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، اور اگر خاص طور پر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا ڈائبٹیز کے ہیں تو ان سب کے لیے خاص طور پر اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کروا لیں اپنے ڈاکٹر سے، اور یہ ساری دوائیں جو ہیں اپنے ساتھ پیک کروا کے سیل کروا کے ساتھ لے کر جائیں، اور یہی چیزیں ہیں جن کا زیادہ خیال حج سے پہلے۔ اور حاجیوں کے لیے کیا ویکسینیشن ضروری ہے؟ جی، حاجیوں کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ اتنے لوگ جب اکٹھے ہوئے تھے تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پھیلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس میں 2 بیماریوں کے لیے ویکسینیشن کی جاتی ہے، ایک ہے وائرل میننجائٹس اور دوسرا ہے فلو۔ تو ان دونوں کی ویکسینیشن اگر کروا لی جائیں تو بہت حد تک خطرات کم ہو جاتے ہیں کہ ان بیماری میں آپ ملوث ہوں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ انجیکشنز لگوائے جائیں، یہ نہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ ہم ویسے ہی اس کو اپنے کارڈ کو فل کروا لیں اور سائن کروا لیں ڈاکٹر سے، بلکہ اب تو میرا خیال ہے کہ منسٹری آف حج کی طرف سے بھی اس کی باقاعدہ ایک انہوں نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ جو یہ لگوائے گا اسی کے لیے ہی پھر آگے کے پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ٹھیک جی، تو فوزیہ صاحبہ، مناسک حج میں سب سے پہلے آتا ہے احرام۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین بھی تھیں، اور ان خواتین نے بھی احرام باندھا، اور احرام باندھنا جو ہے دراصل وہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد ایک حالت میں چلے جانا، جیسے کہ نماز کی حالت، جیسے کہ روزے کی حالت۔ اب نماز میں کیا ہے کہ ہم چل نہیں سکتے، ہم ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، اسی طرح عمرے اور حج کی جب نیت کے الفاظ ادا کر لیتے ہیں تو ہم ایک حالت میں چلے جاتے ہیں جس حالت میں بعض چیزیں جو کہ عام دنوں میں ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں وہ منع ہو جاتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں احرام۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ سر پہ کوئی رومال باندھ لینا، کوئی کپڑا باندھ لینا اور کوئی اور دوپٹہ پہن لینا وہ احرام ہے، اور وہ اگر کھل گیا تو دوپٹہ کھل گیا یا کپڑا کھل گیا تو وہ حالت احرام ان کا یعنی کہ احرام ٹوٹ جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنا ایک حالت میں ہوتے ہیں، جیسے روزے کی حالت میں ہم سوتے بھی ہیں، ہم غسل بھی کرتے ہیں، اسی طرح حالت احرام میں آپ سو بھی سکتے ہیں۔ اپنا سر سے خواتین اپنے جو کمرے میں ہوں گی، جس جگہ بھی ہوں گی، دوپٹہ وغیرہ اتار کے
سو بھی سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خاص طور پہ وضو کے جگہوں پہ وضو کے لیے وہ بڑی کنفیوز ہوتی ہیں کیونکہ وضو میں تو مسح کرنا پڑتا ہے. بالکل. اب اگر وہ دوپٹے کو سمجھیں گی کہ وہ احرام ہے تو وہ اس کو کھولتی نہیں ہیں اور مسح نہیں کرتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوگا تو آگے عبادت بھی صحیح طرح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو فوزیہ صاحبہ کوئی پابندیاں بھی ہوتی ہیں احرام جب احرام کی حالت میں آ جاتی ہیں خواتین؟ جی حالت احرام کی پابندیاں تقریباً وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. خوشبو نہیں لگانا اور بس صرف فرق یہ آتا ہے کہ جو ہے نقاب نہیں پہنے کی عورت حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور گلوز نہیں پہنے گی. لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنا چہرہ بھی پورا کھلا نہیں رکھنا. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ حالت احرام میں نکلیں تو وہ مردوں کے قافلے جب سامنے سے آتے تو وہ اپنی اوڑھنیاں لٹکا لیتی کیونکہ نقاب پہننا منع تھا تو وہ پھر آگے سے دوپٹہ لٹکا لیتی تھی. جی اب آج کل کے دور میں تو ہر طرف جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ ہر طرف مرد ہی ہیں تو اوڑھنی لٹکانے سے ٹکراؤ کا بھی اندیشہ ہے اور بھاگ تھا اور ہسل بسل رش بہت زیادہ ہے. تو اس کو ایسے طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ نقاب کی صورت بھی نہ ہو اور چہرہ بھی عورت کا پورا نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. فوزیہ صاحبہ ایک سوال میں عورتوں کے خصوصی مسائل کے متعلق کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ایک عورت ہے جو کہ ابھی احرام میں داخل نہیں ہوئی ہے, اس نے نیت نہیں کی ہے مگر وہ اپنے خصوصی ایام میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ جی اس عورت کے لیے بھی اسلام میں بہت رخصت ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ اسی طرح احرام کی حالت کی تیاری کرے گی, غسل کرے گی, اپنا لباس پہنے گی اور جب بھی احرام کی وہ نیت کرتی ہے اپنے گھر سے کرتی ہے, جہاز سے کرتی ہے, میقات سے کرتی ہے, نیت کر کے وہ احرام کی حالت میں داخل ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر وہ جب مکہ انٹر ہو جاتی ہے تو احرام کی پابندیوں کو اسی طرح کرتے ہوئے ادا کرتے ہوئے اور اپنے اس ایام میں سے نکلنے کا انتظار کرے گی. جب وہ اس ایام سے نکل جائے گی غسل کر کے پھر اپنا عمرہ حج تمتع کا عمرہ ادا کرے گی. اور اگر وہ حج میں ڈائریکٹ جا رہی ہے تو حج میں کہیں پر بھی کسی بھی دن وہ اس کے لیے منع نہیں ہے کہ وہ باقی مناسک حج جو ہے وہ ادا کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو خواتین کی جو تلبیہ پکارنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوگی؟ جی تلبیہ پکارنا جو ہے وہ نیت کے بعد احرام کی حالت میں جانے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور تلبیہ پکارنے کی بہت فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا حج افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العج والثج, جس حج کے اندر قربانی کی جائے زیادہ اور تلبیہ زیادہ پکارا جائے وہ حج افضل ہے. اور خواتین اس میں پیش ہوتی ہیں, ان کا بہت دل کرتا ہے کہ وہ تلبیہ پکاریں اور بلکہ اونچی آواز میں پکاریں. اور لیکن یہاں پر خواتین کو تلبیہ پکارنے کی ہلکی آواز میں جو بس صرف ان کے کانوں تک جا سکے یا دل ہی دل میں وہ تلبیہ پکاریں, لیکن یہ ضرور ہے کہ کثرت سے پکاریں. یہاں پر انہیں کہیں نہیں روکا گیا, کثرت سے پکاریں. مطلب تلبیہ حج میں کثرت سے پکارنے سے حج کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو طواف کے دوران خواتین کے لیے کوئی خصوصی ہدایات ہیں؟ جی اس طرح ہے کہ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ولا فسوق, کہ کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنا حج میں. اور اس میں خصوصی ہدایات خواتین کے لیے یہ ہیں کہ اپنے لباس کا بہت خیال رکھیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ سفید رنگ کی جیسے مردوں کی چادریں ہیں احرام کی, اسی طرح ان کا بھی سفید لباس ہے اور اس کے اوپر انہوں نے سفید لباس پہنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پراپر کور نہیں کیا ہوتا اپنے آپ کو, تو وہ پھر ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا. اور طواف میں یہ ہے کہ مردوں میں بہت زیادہ نہ گھسیں, حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے زیادہ نہ وہ کوشش کریں کیونکہ وہاں پر بھی بہت زیادہ عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب گناہ کے کام ہیں. ویسے تو وہ طواف اپنے جو محرم ہیں ان کے ساتھ کریں اور وہ کر سکتی ہیں, مردوں سے اگر ان کا کوئی ٹکراؤ ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ ایک مناسب انداز سے اس کو ادا کیا جائے. پھر اسی طرح حجر اسود کو جب اشارہ کرتے ہیں, طواف شروع کرتے ہیں, اس وقت ان کے جو لباس کی سلیوز ہیں وہ اتنی کھلی نہ ہوں کہ اشارہ کرتے وقت وہ نیچے کو کھسک جائیں. تو بس یہ خواتین کے لیے یہی کچھ ایسی ہدایات ہیں کہ وہ اپنے لباس کا خصوصی طور پہ خیال رکھنے, اپنے بالوں کو اچھی طرح کور کر کے رکھیں اور جو ہے طواف کے چکر 7 چکر جو ہیں وہ پورے کریں.
नाज़रीन, अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. बैक नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम अल्लाहुम्मा लब्बैक में ख़वातीन के हज के मुतालिक बात कर रहे हैं और हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस रूही और फौजिया शाहिद साहिबा. डॉक्टर फिरदौस, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गर्मी के मौसम में जब हज होता है तो उसमें क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं कि उसमें जो खुसूसी बीमारियाँ होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चूँकि आजकल हज जो है वो बहुत शदीद गर्मी में आ रहा है और मज़ीद चंद साल ऐसे ही रहेगा, और वैसे भी मक्का में और जो मकामात हज हैं वहाँ पे यूजुअली गर्मी ही होती है. तो इसमें कुछ बातें हैं, जो टिप्स हैं वो ज़रूर जहन में रखनी चाहिए. सबसे पहले तो ये कि हाइड्रेशन बहुत अच्छी हो, पानी वक्तन फ़वक्तन जो है वो पीते रहें, और अपने साथ हमेशा एक बॉटल के अंदर पानी ज़रूर रखा जाए साथ. और वो पानी पीने के भी काम आएगा, और अगर कभी किसी को जैसे सर में बहुत गर्मी लग रही तो सर पे भी थोड़ा उंडेला जा सकता है. इसके अलावा अपने साथ एक टॉवल छोटा ज़रूर रखा जाए जिसको गीला कर लिया जाए, और वो ख़वातीन तो डायरेक्ट अपने सर के ऊपर स्कार्फ़ के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मर्दों को चूँकि सर ढांपना मना है तो वो अपनी गर्दन वगैरह पे उस किस्म का जो है वो गीला तौलिया वो इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा ये है कि लस्सी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखा जाए, क्योंकि उससे भी गर्मी के असरात को कम करने में बहुत मदद मिलती है. और ORS एक ऐसी चीज़ है, मैं समझती हूँ कि ये हर एक के पास होना चाहिए. ORS जो है वो उसमें नमकियात होते हैं, और ख़ास तौर पर जब गर्मी के मौसम में पसीना आता है और गर्मी शदीद होती है तो हमारे नमकियात बहुत से जो हैं पसीने के साथ निकल जाते हैं, और इंसान जो है वो समटाइम्स यानी ऐसा फ़ील करता है कि वो बेहोश होने लगा है, या समटाइम्स बेहोश हो भी जाते हैं. तो ORS वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा पीता रहे तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है वो सही रहता है बॉडी के अंदर. और इसके अलावा ये कि छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए. मर्द तो छतरी का इस्तेमाल डेफिनेटली कर ही सकते हैं, टोपी नहीं पहन सकते, लेकिन ख़वातीन भी छतरी का इस्तेमाल करें. और बहुत लंबी लंबी लाइंस जब लगी होती हैं, जैसे आप अपने सवारी के इंतज़ार में हैं और लाइंस में खड़े हैं, तो उसमें अवॉइड करें कि आप अपने उस वहाँ पहुँचने को, नेक्स्ट जो मंजिल है आपकी वहाँ पहुँचने के लिए अगर आप थोड़ा सा डिले भी हो जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है. बिकॉज़ 2015 में मैंने ये देखा खुद अपनी आंखों से कि बहुत से लोग जो गर्मी में शदीद धूप में मुसलसल खड़े रहे कई घंटे तो वो बेहोश होकर गिर गए. तो हम लोगों को ये था कि हम यानी अम्ब्रेला के नीचे या किसी दरख्त के नीचे या किसी बिल्डिंग के साए में कुछ देर वहाँ बैठ जाएं और रश कम होने का इंतज़ार कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा होगा. हर मनसक से पहले आपको ऐसे ही चीज़ें मिलेंगी कि आप जो है वो लोगों को जल्दी होती है जाने की कि हम सबसे पहले पहुंच जाएं, तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाए. फौजी साहब, ब्रेक से पहले आप हमें बता रही थी कि तवाफ़ के बारे में औरतों के अहकामात. तो औरतें जब तवाफ़ ख़त्म करती हैं तो वो अपना मकाम इब्राहीम के नवाफिल कहाँ अदा करें? जी, में औरत ने नाफरमानी के कामों से बचना है अल्लाह ताला की, ताकि वो हज मबरूर और मकबूल का अजर हासिल कर सके. जी. तो ख़वातीन को मर्दों के आगे नमाज पढ़ना मना है, मकरूह है. इसलिए ख़वातीन जो मकाम इब्राहीम के नवाफिल है वो ख़वातीन के हिस्से में जाके पढ़ें जहाँ पर उनके लिए आसानी है और उनके आगे जो है उनके पीछे कोई मर्द खड़ा नहीं होगा. ठीक है, ठीक है. मरवा पर सही के चक्कर जब ख़त्म होते हैं तो मर्द तो अपने बाल कटवाते हैं, मुंडवाते हैं, तो औरतों के लिए क्या हुक्म है? जी, इस सही में है. सही के सिलसिले में मैं ये बताऊंगी कि ये तो ख़ुसूसन ख़वातीन हज़रत हाजरा की जो सुन्नत है उसको पूरा करते हुए 7 चक्कर अदा किए जो हज़रत हाजरा दौड़ी थी, और उनकी जो सुन्नत है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने मर्दों को दौड़ा दिया. तो जो सब्ज़ लाइटें जहाँ पर आती हैं, जहाँ मर्दों ने दौड़ना होता है, हाँ, वहाँ पर ख़वातीन ने हल्की चाल चलनी होती है. ठीक है. और जो है दोनों पहाड़ियों पर जैसे अपनी दवाएं वगैरह करें और रास्ते में वो हल्की चाल चलते हुए सफ़ा से मरवा जाए. और मरवा पे बाल कटवाना ज़रूरी नहीं है ख़वातीन के लिए, यानी कि ये कोई रिचुअल नहीं है. आप अपने कमरे में जाएँ और जहाँ बाल अपना जो भी सर खोल के और फिर जो है वो बाल काटें. और बाल भी कितने हैं कि 1 पोर बाल काटने.
ٹھیک ہے، زیادہ بال بھی نہیں کاٹنے. ٹھیک ہے. جی فوزیہ صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ایام حج میں 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج مختلف دنوں میں کیا عورتوں کے کیا احکامات ہیں جو مردوں سے مختلف ہیں؟ جی یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ خواتین اسی طرح حالت احرام میں جائیں گی اپنی قیام گاہ سے. جی. احرام کی حج کی نیت کریں گی، پہلے عمرے کی نیت کی تھی، اور اس کے بعد پابندیاں لگ جائیں گی، تلبیہ پکاریں گی. 8 ذی الحجہ کو منی میں نمازیں جو ہیں وہ ادا کریں گی، کوئی خاص چینج نہیں ہے اس میں. اس کے بعد عرفات کے میدان میں جائیں گی خواتین، اور اس کے بھی وہی سارے مناسک ادا کریں گی. اب وہ خواتین جو کہ مخصوص ایام میں ہیں وہ بھی یہ سب کچھ ادا کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت موجود ہے جو کہ اس مخصوص ایام میں آ گئی تھی، اور انہوں نے وہ سیدھا منی کے میدان میں گئیں، عرفات کے میدان میں بھی سارے مناسک ادا کیے. اس کے بعد جو 10 ذی الحجہ ہے اس میں رمی کرنا، قربانی کرنا اور حالت احرام سے باہر آ جانا، یہ سب چیزیں بھی خواتین اپنے مخصوص ایام میں کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد صرف طواف حج جو ہوتا ہے وہ مخصوص ایام میں نہیں کیا جا سکتا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کا پھر یہ ہے کہ ایام سے نکلنے کا انتظار کریں اور اس کے بعد غسل کر کے طواف حج ادا کریں. اچھا، اب اس کے بعد طواف حج ظاہر ہے کہ ڈیلے ہو جاتا ہے تھوڑا سا، تو جو طواف وداع ہے وہ طواف حج کے ہی ساتھ نیت کر سکتی ہیں. طواف حج اور طواف وداع ایک ہی نیت میں ان کا ہو سکتا ہے. ایام تشریق جو 11، 12، 13 تاریخ ہے اس میں جا کے کنکر اسی طرح ماریں گی خواتین مردوں کی طرح، اور پھر جو ہے منی کے خیمے میں بیٹھ کے اللہ کا بہت ذکر کرنا جو ہے. اور یہ مناسک حج ہے خواتین کے لیے بھی، جو جہاں جہاں کچھ مختلف تھا بات وہ میں نے آپ سے عرض کر دی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر فردوس صاحب ہمیں کچھ بتائیں گی کہ کھانے کے متعلق کچھ ہمیں گائیڈ لائنز دیجیے کہ حجاج کو کیسا کھانا کھانا چاہیے؟ حجاج کو میں سمجھتی ہوں کہ حج پہ جانے سے پہلے ہی اس کے لیے اپنا ایک وے آف لائف جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر لینا چاہیے. مرغن غذاؤں سے اور بہت فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذریعے سے پھر آپ کا جو معدہ ہے وہ درست نہیں رہتا، اور بہت زیادہ مرغن غذائیں کھا کر پیٹ میں گیس بھی ہو جاتی ہے، اور سم ٹائمز ہارٹ برن ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اور سم ٹائمز جو ہے وہ ڈائریا کی شکایت بھی ہونے لگتی ہے مسالے دار غذائیں کھا کے. تو سادہ کھانا کھائیں، اور وہاں پہ ہر قسم کے کھانے جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. ٹرکش فوڈ لے لیں یا کوئی ایسی چیز لے لیں جس میں مرچیں مسالے کم ہوں اور وہ یعنی نیوٹریشس بھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی میں آب زمزم سب سے بیسٹ ہے، اس کا استعمال رکھیں، اور یعنی ایسے فوڈز نہ کھائیں کہ جن سے معدے کی خرابی یا کوئی ڈائریا وغیرہ ہونے کا خطرہ ہو. بالکل ٹھیک. ناظرین اکرام، آپ ہمارے ساتھ تھے پروگرام اللہم لبیک خواتین کے حج کے سلسلے میں. میں ڈاکٹر فردوس روحی کو اور فوزیہ شاہد آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کی میزبان کرن محسن اب اجازت چاہتی ہے. اللہ نگہبان.